ہے۔ خدا بند عالم اس مجلس دا بہترین اجر عطا فرماوے۔ جتنے احباب اس گرمی دے شدید موسم میں تشریف لے آئے اللہ اجر عطا فرماوے۔ جس مقصد واسطے مجلس دا اہتمام کیتا گیا اللہ قبول و منظور فرماوے۔ اللہ مومنہ مرحومہ دے درجات بلند فرماوے۔ ایک صلوات پڑھو آل محمد ذات بابا جی۔ مومنہ واسطے ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھ لو، 3 دفعہ کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کذالک اللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تاب بیننا و بینہم بالخیر انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد۔ اس تو آہستہ صلوات پڑھ لو۔ والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفاک وطہراک واصطفاک علی نساء العالمین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، کوئی زیادہ دیر دی زحمت نہیں، ماشاءاللہ بہترین ذاکر تشریف لے آئے، کافی پڑھ گئے، کافی پڑھنا لے اجے تشریف فرمائیں۔ مولا دا بہترین ذکر جاری و ساری ہے، چونکہ اے جس مومنہ دے یہ سال ثواب واسطے اے اہتمام کیتا گیا ہے، وہ یقیناً جڑے جان دیو کہ وہ ساڑھے گھر دی عقیدت مند ہے، تو اللہ پاک جنتاں چالا مقام عطا فرماوے۔ ساڑھے گھر دی کافی خدمت اس کیتی ہے، اللہ پاک اس دی اولاد نو نیک اور صالح عمل عطا فرماوے۔ اس واسطے میرا پڑھنا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ بیٹا ہے سلامت، اس آکھیا 10 منٹ بے شک، چلو زیادہ نہیں تے 10 منٹ دی حاضری ضرور۔ تو میں جتنا بھی پڑھنا ہے اس دا ثواب مرحومہ دے نامہ اعمال وچ درج کرانا ہے۔ تسی ایک صلوات پڑھو، میں نوکری شروع کر دوں۔ اللہ اگر زحمت نہ کرو تے جتھے تسی بیٹھے ہو
چلو جڑا پکھا چل رہا ہے وہ ٹھیک ہے، باقی تسی تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے آؤ، تھوڑا جے اگے آ جاؤ۔ چلو جی ماشاءاللہ۔ ہون ایک سلوات پڑھو سارے مل کے آل محمد ذات اللہ۔ کل ایک مومن آکھن لگا شاہ جی دعا کرو اے سون پادروں جتے مجلسہ ہون ہی نا۔ موسم تو آڈے سامنے، ذاکر دی تھوڑی مجبوری ہے، جب تک مجمع ساتھ نہ دے ذاکر بیچارہ کی کرے گا، تو میں تو انو مجبور کی کرا، گرمی نال تو آڈے پسینے نظر آ رہے ہیں، تو ڈیوٹی تے ہن پیش کرنی ہے، اچھا سنو یا نہ سنو، مجبوری ہے ڈیوٹی تے پوری کرنی ہے۔ ڈیوٹی صرف ہے 12-14 منٹ دی ہے، چونکہ ایک مومنہ دے سال ثواب دی مجلس ہے، اور پھر آج کل تو انہوں پتہ ہے، آج کل منظر عام تے ایک بڑا موضوع ہے جناب سیدہ دے حوالے نال، کہ لائن نے آکھیا ہے جناب سیدہ دے بارے کیوں خطا تھے۔ اللہ پاک ان عدالت جو فیصلہ ہے اللہ پاک، اور یقیناً حق دا ہی فیصلہ ہو سی، اللہ پاک بہترین فیصلہ ہوئے اور جناب سیدہ سرخرو ہون۔ تو میرا دل ہے جناب سیدہ دی عظمت دے میں 2-4 جملے عرض کروں۔ نام ہے فاطمہ، چلو جڑے پکھے دے گئے ہو تو ساتھ ذرا، نام ہے فاطمہ، معصوم کو لو پوچھیا گیا مولا فاطمہ دا معنی کیا ہے؟ توجہ ہے حضور، معصوم کو لو پوچھیا گیا مولا فاطمہ دا معنی کیا ہے؟ جے تسی معصوم دے اس فرمان تے میرا ساتھ دیتا تے میں تھوڑی جی ڈیوٹی کر لانگا، نہیں تے میں جناب فاطمہ دا معنی دس کے تے طالب دعا ہو جاؤں معصوم کو لو پوچھیا گیا مولا فاطمہ دا معنی کیا ہے؟ فرمایا چھڑانے والی۔ نہیں تھوڑی کوشش تھا کرو نا نے اس بولنا تو انہوں آندہ ہے، تو اڑے دل اچ مولا علی دی ولایت ہے، تھوڑی کوشش کرو نے آج اسے فرمایا چھڑانے والی۔ بندے سوال کیتا مولا چھڑانے والی کیا تسی نہیں چھڑاؤ گے؟ مولا کیا تسی چھڑاؤن والے نہیں سمجھتا گئے ہو نا؟ کتھوں چھڑاؤنا ہے؟ عذاب تو چھڑاؤنا ہے، کیسے عذاب تو؟ جہنم دے عذاب تو۔ مولا کیا تسی چھڑاؤن والے لیں؟ فرمایا اسی بچاؤن والے، ساڑی دادی چھڑاؤن والی۔ مولا ذرا وضاحت فرما دیو، ہن بولے گا ہوئی جنہوں اللہ زبان تے طاقت عطا فرمائیے، جنہوں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، ہنوں میرا حق نہ رکھے۔ مولا ذرا وضاحت فرما دیو، فرمایا جس بندے کو لوں اللہ دی رحمت بھی منہ پھیر لوے گی، میری دادی زہرا چھڑا لوے گی۔ جس اے آکھیا ہے جناب سیدہ دے متعلق کہ وہ خطاات ہیں، شاید انہیں اپنی عورتاں جیسا سمجھ لے۔ رب دی قسم ہے وہ مستور ہے کہ علی جیسا امام فرماؤندے نے کہ جدوں بھی حضرت علی بزم رسالت جاندے سن، جاندے سب تو پہلے سن تے اٹھ دے سب تو اخیر سن، جانا سب تو پہلے تے اٹھنا سب تو اخیر ہے۔ لیکن جدوں کسے سورت دا نزول ہونا، کسے آیت دا نزول ہونا، پھر سب تو پہلے اٹھنا، او دی وجہ کی ہے کہ جا کے بطول نو دساں کہ آج تیرے بابے تے اے آیت آئی ہے، اے سورت آئی ہے یا اے آیتاں آئیاں نے، ہن سنو گے جملہ قدردان بیٹھے ہو۔ اگوں مولا علی فرماندن کہ اجے میں دروازے تے ہونا کہ بطول نو دساں کہ تیرے بابے تے اے آیت آئی ہے یا اے آیتاں آئیاں، اگوں میں سننا کہ بطول اسے آیت دی تلاوت پہلوں ہی کر رہی۔
علی جیسا امام. ہن سمجھتا مولا علی جان دیتا ہن کہ جناب سیدہ دی عظمت دے متعلق، لیکن ساڑھے جیسے بے علمہ دا علم ودھون واسطے علی پوچھ دینے زہرا میں تا تقدیر نو بھی اجازت نہیں دیندہ کہ میرے تو پہلے مسجد چھوڑے، میں تے ہوا نو بھی اجازت نہیں دیندہ کہ میرے تو پہلو رسول دی بزم وچوں نکلے، تے میں تینوں دسن پہ آنا کہ آج تیرے بابے تے اے آیت آئیے، اے سورت آئیے، اور تو اس آیت دی تلاوت پہلو ہی کر رہی ہیں. جناب سیدہ دوئیں ہاتھ قدمہ تے لا کے آدیاں نے یا علی تواڈی امامت دی قسم ہے اجے جبریل صدرے تو نہیں چلے آؤندہ، مینوں حسن پہلو ہی دس دے دے. میری وحی میرے بابے دی وحی نالو زیادہ تیز، کدی حسن دس دیندہ ہے، بولو کدی حسین دس دیندہ ہے. اور ملاؤن جناب سیدہ دے متعلق آدھا ہے کہ خطا تے ہے، اے او بی بی ہے، حدیث کسائے چی ویکھ لو، جبریل جیسے فرشتے پوچھ لیا پالنے والے اے چادر دے ہیٹ ہیں کون؟ توجہ ہے، غور فرما رہا ہے. آجو جی آجو آجو پکھے کے آجو. اے چادر دے ہیٹ ہیں کون؟ ہن جڑا اللہ نے تعارف کروایا ہے تسی حدیث کساج سن دے بھی ہو پڑھ دے بھی ہو. اللہ فرمایا ہم فاطمات، توجہ ہے، وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا، فاطمہ ہے، بولو گے تے عرض کرنا، فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کا شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں. اچھا میں بزرگاں دی اتھے گل کرن لگا، ساڑھے تواڈے فرماندے ہوندے سن ساڑھے تواڈے گھر دا تعارف ہوئے تے تعارف کروایا جاندہ ہے گھر دے وڈے تو، اے فلاں دا بیٹا، فلاں دا پوترا، فلاں دی بیٹی، تعارف ہوندہ ہے وڈے تو. ذرا غورتا فرماؤ، چادر ہیٹھ وڈے رسول ہیں، تعارف بطول تو کیوں؟ ہن بولے گا جنہوں اللہ طاقت زبان عطا فرمائیے، اے تعارف بطول تو کیوں؟ اللہ دی آواز آئے گی جاہل نہ بان، گال وڈے چھوٹے دی نہیں، گال اہل بیت دیئے. میں بطول تو تعارف کروا کے زمانے نو درس سے دے رہا، خبردار رسول دا رشتہ دار ہونا معیار اہل بیت نہیں ہے، بطول دا رشتہ دار ہونا معیار اہل بیت. اور نعرہ سناؤ میرے مولا امیر دے نام دا، یا اللہ آباد و شاد رکھے، زندہ و سلامت رہو، جیوں دے تے وس دے رہو. دنیا تے آن والی ہر مستور اس تے 3 درجے اللہ نے بنائے. چونکہ موضوع جناب سیدہ ہے، زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا جہا اور پڑھنا. پہلے دنیا تے آئے تھی بیٹی، اسی طرح یہ دنیا تے آئی تو بیٹی. اس تو بعد دوسرا جڑا درجہ ہے وہ ہے بیوی. بیٹی دے متعلق حدیث ہے کہ بیٹی صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، نیک ہے، باحیا ہے. تو بیٹی باپ واسطے، بولو بیٹی باپ، بس زیادہ پڑھ لیا، تھوڑا جہا اور پڑھنا. ویکھو بیٹی باپ واسطے رحمت. دوسرا مقام ہے بیوی. بیوی دے متعلق حدیث ہے کہ بیوی شوہر دے نصف ایمان دی محافظ بھی ہے اور حصے دار بھی ہے. تیسرا مقام ہے ماں، اور ماں دے متعلق حدیث ہے کہ ماں دے پیران تلے اولاد دی جنت ہے. سین صدیقہ دی عظمت دا میں جملہ پڑھا تے تسی خاموش رہ جاؤ. اے ہو ہی نہیں سکدا جڑے مولا دے موالی تے ملنگ بیٹھے ہو تے آل محمد دی عقیدت رکھنے والے بیٹھے ہو. میں جناب سیدہ دی عظمت دا جملہ پڑھن لگا، جتنی عقیدت ہے بولو گے تسی اتنا ہی. پہلا مقام ہے بیٹی. بیٹی باپ واسطے رحمت. واہ سین صدیقہ تیری عزت تو قربان، تو اس باپ واسطے رحمت جڑا عالمین واسطے رحمت. بولیا کرو بولیا کرو بولیا کرو. دوسرا مقام ہے بیوی. بیوی شوہر دے نصف ایمان دی محافظ بھی ہے اور حصے دار بھی ہے.
وہ حصہ نہ دیا جے بولو تو صحیح. یہ حدیث ہے جی. واہ حسین صدیقہ تیری عزت تو قربان، تیری شان تو قربان. ہر بیوی شوہر دے نصف ایمان دی محافظ بھی ہے تے حصے دار بھی ہے. تو اس شوہر دے ایمان دی محافظ ہے تے حصے دار ہے جڑا آپ میدان خندق اچ کلے ایمان نظر آن. کافی ہے جتنا تسی بولے ہو. اللہ تواڈے گھر آباد رکھے. تیسری ماں دے متعلق حدیث ہے. سرکار نے فرمایا ماں دے پیراں تلے اولاد دی جنت ہے. ہن ہر ماں خوش نہ ہوئے، ہر ماں دے پیراں تلے اولاد دی جنت نہیں ہے. اسے ماں دے پیراں تلے اولاد دی جنت ہے جڑی بطول دی کنیز ہے. ماں دے متعلق حدیث ہے کہ ماں دے پیراں تلے اولاد دی جنت ہے. اے جملہ سنا کے میں ایک فقہی مسئلہ دس کے تے تواڈی زحمت تمام کرن لگا. ماں دے متعلق حدیث ہے کہ ماں دے پیراں تھلے اولاد دی جنت ہے. جنہاں نوں بولن دا ہنر آندا ہے نا، کچھ بندے اللہ نے خلقی اس واسطے فرمائے نے کہ وہ آل محمد دے فضیلت وچ بول سکن. انہاں دی معرفتی اللہ نے ایسی عطا فرمائی ہے. میرا انہاں بندیاں نال خطاب ہے. تیسرا ماں دے پیراں تلے اولاد دی جنت ہے. واہ حسین صدیقہ تیری عزت تو قربان، تیری شان تو قربان. تیرے پیراں تھلے انہاں پتراں دی جنت ہے جڑے آپ جواناں نے جنت دے خود سردار نے. سلامت رہو، آباد و شاد رہو. ہن ایک فقہی مسئلہ جدا وعدہ کیتا ہے او سنا کے تے طالب دعا. دنیا دی کوئی مستور بھی ہوئے او دے ترے قسم دے نقص پائے جاندے. پہلا نقص ہے ناقص العبادہ، اس دی عبادت وچ نقص. دوسرا نقص ہے ناقص الحسوس، اس دے حصے وچ نقص. تیسرا نقص ہے ناقص العقل، اس دی عقل وچ نقص. جدو کسے مقام تے گواہی دی لوڑ پوے تے ایک مرد دے مقابلے تے دو عورتاں دی گواہی نو تسلیم کیتا جاندے. دساں حسنین دی ماں دا کی مقام ہے؟ دو چار بندے ہیں بسم اللہ آکھے ہیں، ساریاں دا ارادہ کوئی نہیں. اے میرے شیعہ اور سنی بھائیو، دنیا دی کوئی مستور بھی ہوئے، فقہی مسئلہ فقہ آندھی ہے، دنیا دی کوئی مستور بھی ہوئے ترائے نقص پائے جاندیں. پہلا نقص ناقص العبادہ، عورت کچھ ایسے ایام آ جاندیں خدا بند عالم منع چا کر دائی عورت مسلح دے قریب نہ جاوے. دوسرا نقص ناقص الحسوس. تیسرا نقص ناقص العقل. قرآن و حدیث دا مطالعہ کر لو، علماء کو لو پوچھ لو، دنیا دی کوئی مستور بھی ہوئے اے ترائے نقص پائے جاندے نے. حسنین دی مائیں نہ تریواں نقصہ تو پاک. توجہ ہے حضور؟ دنیا دی کوئی مستور بھی ہوئے ترائے نقص پائے جاندے لیکن حسنین دی مائیں نہ تریواں نقصہ تو پاک. ہن جنہاں نو بولن دا ہنر آندا ہے ذرا سر اٹھاؤ. پہلا نقص جڑا دنیا دی ہر مستور چپایا جاندہ ہے وہ ہے ناقص العبادہ. عورت تے کچھ ایسے ایام آندے نو خدا بند عالم منع چا کر دے عورت مسلح دے قریب نہ جاوے. جنہاں نو جناب سیدہ نال عقیدت ہے او ویکھو میں نو رب کائنات دی قسم بطول اس نقص تو پاک. کیوں 15 رمضان مسلح تے بیٹھے حسن جیسے بیٹے دی آمد ہوئی نہ بطول دا روزہ چھٹیا نہ مسلح چھٹیا. اسی طرح ہے کہ نہیں؟ بلکہ جناب اسما بنت امیس روایت کر دیا نے کہ جدو امام حسن دی آمد ہوئی ہے نا دنیا تے تشریف لے آئے نے اس ویلے جناب سیدہ دے کول میں سا. ادھروں امام حسن دنیا تے تشریف لے آئے نے، ادھروں بطول مسلح عبادت تے ٹر گئی. آدھنے میں بطول نال کوئی گل نہیں کی تھی. میں نبی پاک دے کول گئی ہاں. میں آکھیا یا نبی اللہ قرآن تو آڈا ہے، فرمان تو آڈا ہے، شریعت تو آڈی ہے جیڑی منع پی کر دی ہے کہ عورت اس حالت وچ مسلح دے قریب نہ جاوے لیکن بطول مسلح عبادت تے کھڑی ہو گئی.
رسول مسکرا کے فرماندن اسما تینوں نہ جو پتا ہویا اے میری دھی بطول ہے رجس اس دے قریب آندہ ہی نہیں۔ دوسرا نقص ناقص الحسوس حصے چ نقص بطول اس نقص تو بھی پاک، کیونکہ اے فقی مسئلہ ہے نا جدو باپ دی میراث تقسیم ہون لگے تے بیٹے دے مقابلے تے بیٹی نوں آد ملدا ہے، لیکن بطول تو علاوہ رسول دے ہاں کوئی اولاد ہے ہی نہیں، تو حسنین دی ماں اس نقص تو بھی پاک۔ تیسرا نقص ناقص العقل، آؤ ویکھو قرآن دا مطالعہ کرو حدیث پڑھو، بطول اس نقص تو بھی پاک، کیونکہ مباہلے دی آیت گواہی دے رہی ہے۔ جدو مباہلے دی آیت نازل ہوئی ہے کہ رسول اینا عیسائیاں نو آکھ تسی اپنے بیٹے لے آؤ، اسی اپنے بیٹے لے آؤ، توجہ کرنا، تسی اپنی عورتاں لے آؤ، اسی اپنی عورتاں لے آؤنے ہیں، انفسنا و انفسکم، تسی اپنے نفس لے آؤ، اسی اپنے نفس لے آؤنے ہیں۔ اس لئے حضور سرور کائنات جناب سیدہ دے دروازے تے آ گئے، آکھیا سیدہ اللہ آکھیا مقابلہ نصارہ قوم نال، مقابلہ حق اور باطل دا، اللہ آکھیا انہاں نو آکھ اپنے بیٹے لے آؤ، اسی اپنے بیٹے لے آؤنے ہاں، انہاں نو آکھ اپنی عورتاں لے آؤ، اسی اپنی عورتاں لے آؤنے ہاں، انہاں نو آکھ اپنے نفس لے آؤ، اسی اپنے نفس لے آؤنے ہاں۔ مینوں رب کائنات دی قسم رسول فرماؤندے نے میری بیٹی میں گھروں ٹرن لگیاں کائنات تے دید کیتی ہے مینوں تیرے جیسی صدیقہ عورت نظر کوئی نہیں ہے۔ جی وہ پہ جناب سیدہ دے متعلق جدہ تسی کلمہ پڑھ دیو او رسول آکھے طاہرہ ہے صدیقہ ہے تے کوئی اٹھ کے آکھے کہ اے خطا تے۔ دعا کرو اللہ جلد از جلد اس نو کیفر کردار تک پہنچائے۔ جناب سیدہ دا اکلیاں جانا مباہلج اس بات دی دلیل ہے کہ بی بی اس نقص تو بھی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا انہا دی عزت انہا دی عظمت میں رسول پاک دی ایک حدیث پڑھن لگا، پڑھ دیں ماں جی ان ماشاءاللہ تسی آمادہ ہو گئے ہو، ان میرا بھی دل کر پہ ہے کہ میں تو انہوں سنا بڑے غور نال سننی ہے اور اخیر تے جڑا نتیجہ ہے وہ میں تواڈی خدمت چرز کر۔ اے میرے شیعہ اور سنی بھائیوں، علامہ یوسف دی لکھی ہوئی کتاب بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی دی لکھی ہوئی کتاب در منشور دی جلد نمبر 2 میں لکھی ہے۔ انداز ساڑھا ہوا یہ پڑھن دا مار کے آلہ اسی پسند کرو یا نہ کرو۔ میرے والد محترم فرماندے ہوندے سن نا جدو باہر کسی علاقے جاندے ہوندے سن کہ میں اس علاقے نال تعلق رکھنا جتھے 9 لاکھ بسترہ اکٹھا ہوں، لوگ بڑے راضی ہوندے ہیں پھر تے اتو پھر ایک ہو جا انداز پڑھن دا پڑھ دیئے جی حدیث پڑھ دیئے۔ اے میرے شیعہ اور سنی بھائیوں، علامہ جلال الدین سیوطی دی لکھی ہوئی کتاب در منشور دی جلد نمبر 2 میں لکھی ہوئے، جلد نمبر 2 تو پڑھنا، صفحہ نمبر 137 تو پڑھنا، 13ویں سطر تو پڑھنا، سجے پاسیوں پڑھنا، تو مارنا رہا حیدری میں بیان کرا۔ ہن اے حدیث میں پڑھن لگا ایک ایک جملے تے تساں غور کرنا ہے تے میرے عزیز تشریف لائن میں انہوں زیادہ زحمت نہ دیاں، انہوں وقت دیئے۔ اے حدیث شرط ہے کہ تسی غور نال سننی۔ حضور سرور کائنات فرمایا میری بیٹی فاطمہ عیسیٰ دی ماں مریم ہے لیکن تو مریم کبریٰ ہے۔ نہیں اس معیار تے تسی آئے ہی نہیں، میں حدیث کی سنا شاید گھر دا بندہ سمجھ کے لاپرواہی کر رہا ہے۔ ہنے پتہ چل جاندہ ہے میں حدیث پڑھن لگا، حضور سرور کائنات فرمایا میری بیٹی فاطمہ عیسیٰ دی ماں مریم ہے لیکن تو مریم کبریٰ ہے۔ پوری توجہ نیاز حسین جنہ دے
دلاں دے وچ بی بی دا حیا ہے اور غور کرو رسول فرمایا میری بیٹی فاطمہ عیسیٰ دی ماں مریم ہے لیکن تو مریم کبریٰ ہے اہل سنت دی کتاب دا حوالہ دیتا ہے کتاب دا نا ہے جلال الدین سیوطی در منشور شیعہ کتاب چو نہیں پڑھیا اہل سنت دی کتاب چو پڑھیا تیرے رسول دی حدیث موجود ہے رسول فرمایا میری بیٹی فاطمہ عیسیٰ دی ماں مریم ہے لیکن تو مریم کبریٰ ہے پوچھ دیا نے بابا جان کس طرح کیونکہ فاطمہ رسول فرمایا جڑیاں صفاتہ خداوند عالم تینوں عطا کیتیاں نے دنیا دی کسے مستور نو عطا نہیں کیتیاں پوچھ دیا نے اوکیڑیاں صفاتہ سنو جڑے علی والے بیٹھے ہو حضور فرمایا میری بیٹی پہلی صفت جڑی کائنات صرف تینوں ملی ہے دنیا دی کسے مستور نو نہیں ملی او اے ہے من الافضل الانبیاء و خوہ ابو کے تمام نبیان دا سردار تیرا بابا ہے اللہ آباد رکھے یہ صفت کائنات کسے ہور نو ملی ہے کہ نبیان دا سردار جناب سیدہ دا بابا یہ ایک صفت میں پڑھ لئیے اجے 6 ہور پڑھنے تے تھک تسی گئے ہو چہرے میں پڑھ لیں یہ 6 تک تا ساتھ دے ہو نا میرا تے پھر اگوں میں ہوں جی دعا کرن لگا ٹھیک ہے جی ایک ہو گئی نال نال گندے بھی ہونا زہر سا پڑھئے جی پہلی صفت فرمایا تمام نبیان دا سردار تیرا بابا بھائی پوری توجہ پوری مجلس کا نتیجہ عرض کرن لگا جڑے جناب سیدہ دے متعلق آخدہ خطا تے میں ان دی کتاب چو میں رسول دی حدیث سنون لگا فرمایا پہلی صفت جڑی کائنات تینوں ملی ہے دنیا دی کسے مستور نو نہیں ملی او اے ہے کہ تمام نبیان دا سردار تیرا بابا ایک ہو گئی دوسری فرموندرے و وسیعونا خیر الوسیع و خوہ بالو کے میرا وسیع تمام وسیعان دا سردار ہے او تیرا شوہر ہے او علی ابن ابی طالب او تیرا شوہر ہے تیسری صفت و شہید خیر و شہدہ و خوہ حمزہ تو نمو کے ساڑھا شہید تمام شہیدان دا سردار ہے وہ تیرا چچا حمزہ ہے چوتھی صفت و من اللہ زینہ لہو جنہ آنے یتریب فی جنت حیث و یشا و خوہ جعفر بن امو کے وہ تیرے چچا دا بیٹا جعفر ہے جس نو خداوند عالم جنت 2 پر لا دیتے نے وہ جتھے چاہے پرواز کر سکتا ہے 5ویں اور 6ویں صفت و من السبتان ہے و سیدہ شباب اہل الجنہ و خوہ اپنا کے وہ تیرے بیٹے حسنین نے جڑے قیامت علیہ دن جوانہ نو جنت دی رسید دیں گے وَإِنَّا مَحْدِي حَاضِلْ اُمَّت یُسَلِّي عیسیٰ ابن مریم خلفہ من ولدے کے اور وہ تیرا بیٹا مہدی ہے جدے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھے اللہ آباد و شاد رکھے صرف ایک جملہ تاکہ عبادت مکمل ہو جائے کوفے دی کوئی ایک ہو جائی گلی نہیں جتھے جناب مسلم دی لاش نہ گئی ہو اے جڑا تساں ہائے کیتی ہے نا اے جناب سیدہ دی دعا ہے نوکری میرے حصے دی ہو گئی ہے میں چھوڑ سکتا لیکن چونکہ ایک مومنہ دے سال ثواب دی مجلس ہے یہ ثواب میں وہ نامہ اعمال درج کرونا ہے مجلس نو مکمل کرنے واسطے ایک جملہ پڑھ دا میرا گھر ہے میرے اپنے لوگ ہو اگر ہائے کر سکو تے جملہ سنے ہیں 3 قسم دے ظلم کیتے نے کوفے والے وہ 3 اگر تساں سن لے دل چو ہائے نکل گئی زبان تے آ گئی مقصد پورا پہ ہوندہ ہے پہلا ظلم جدو جنگ کر کے تھک گئے نا تے پھر چھتاں تے چڑھ کے اینا پتھر مارے آئے ہائے جی وہ صرف ایک ہنج آ جائے بولو میرے نال زوار صاحب چھتاں تو چڑھ کے پتھر مارے ہون جڑا گھروں آ گیا عبادت آستے او دے واسطے لفظ آکھاں تاخیر نہ کرا جدو شیعو پتھر مک گئے نا پھر چھتاں تو اینا تیر مار جی وہ ایک بند میں پڑھنا ہے اسے بند تے طالب دعا ذرا تھوڑا جا ماحول بہتر ہو جائے پہلوں پتھر مارے جدو پتھر مک گئے بولو میرے نال پھر تیر مارے ہون شرم نہ کریں اوکھا لفظ آکھ لگا جدو تیر بھی مک گئے نا
تو جڑا تیسرا ظلم کیتا ہے نا او کوفے دے مردہ نہیں کیتا. ہائے سمجھتا سارے گئے ہو، ہائے بھی ہن سارے کرے ہے. پھر سنو، پہلوں پتھر مارے، اس جملے تے میری عبادت مکمل ہو جانی ہے، سارے ہائے کر لو. پہلوں پتھر مارے پھر تیر مارے. تیسرا ظلم کوفے دے مردہ نہیں. بولو میرے نال، کوفے دیاں عورتاں کیتا ہے. مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے پرانے کپڑیاں نو اگ لا کے جناب مسلم دے سر تے سٹیے. اس لئے جناب مسلم دی حالت سنو گے کیڑی ہے؟ اس لئے مکے والے پاسے منہ کر کے آدھنے اکبر دا بابا کوفے نہ آوے. صدقے اور میری نب گئی ہے، تواڈے نال بہنا ہے، تواڈے نال دھیاں ہیں. اکبر دا بابا کسی اور پاسے چلا جا، کوفے نہ آویں. اے جس لئے انہا جناب مسلم دا سر قلم کیتا ہے نا تے لاش زمین تے گرائی ہے. اچھا ماحول بہتر ہو گیا ہے، قدیمی ازادار تشریف فرماؤ، عبادت سارے شامل ہو جاوے ہے. خدا نہ خواستہ اتھاں کوئی مر جاوے، سب تو پہلا کام کیڑا کرو گے؟ چار پائی لے آؤ گے؟ نہیں سمجھے اجے؟ میت نو چار پائی تے لٹاؤ گے؟ آؤ ویکھو کوفے چ کیڑا منظر ہے. جناب مسلم دی لاش آئی ہے نا بازار ایک ملاؤن ویکھ کے آدھا ہے رسیاں لے آؤ. سناواں باندھ آدھا پیاں میں مظلوم دی مجلس پڑھدا تے جیندی لاش بازار بازار پھرائی گئی. جیندے سر کو لٹکا کے دروازے تے پورے شہر چ عید. جی وہ پہ سونی عبادت کیتی جے. او جڑے چھوٹی اولاد آلے ہو ہاتھ بن کے میں اگلی سطر پڑھنا چاہنا. سنو دل چو ہائے نکلے تے زبان تے ضرور آوے، رونے کیوں او جائندے چھے پتران چوں ایک نہیں بچیا تے پوری نسال اکیل مکائی گئی. او جیندی زوجہ ہائے رول رول کے لاہور چ دفن. اللہ اکبر. اچھا ماحول بہتر ہو گیا ہے. بزرگ ذاکران دا ایتھے ایک جملہ پڑھ دا. جدوں جناب مسلم دی لاش نہ زمین تے گرائی، کدی کسے گلی کدی کسے بازار. اللہ جانے مسلمانہ دی عید آل محمد دیاں لاشاں کھیڑاں بڑیاں ہوئیاں. دروازہ کوفے دے مین دروازے تے آئے، 32 دن دروازے تے رہے. او تا 12 محرم نو جدو بی بی زینب دا محمل آئے، جناب مسلم دی وڈی تھی اس قافلے چ موجود ہے. جدو کوفہ قریب آئے آدھیے سجاد مینو بابے دی خوشبو پیان دی. کوفے دا مین دروازہ آیا ہے، اپنے پیو دا لٹک دا ہویا سر ویکھیا، بھاج دے اٹھ تو چھال ماریس. آدھیے سجاد مہارا رو میرے بابے دا سارے پیو دے سر تھلے آ گئی ہے. آدھیے بابا اکھاں کھول میں تیری وڈی دھیاں. بابا میرے بھرا کی دے ٹر گئے. جناب مسلم دی آواز آن دیئے سجاد دے پاسے وے کیا دینے اے کیوں گھن آیا زینب بازار دے وچ تے دس تو دین دہادی مک نسال ویندی آج سیادان دی اے وچ بازار. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اللہم صلی علی محمد وآلہ.